خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست، میں ہوں شہزاد رضا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے، خیبر پختونخوا کی اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے اور اس میں آئین کے تحت 3 ماہ کے اندر انتخابات کرانے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے اور لکھ دیا ہے کہ کس طریقے سے انتخابات کروائے جائیں۔ گورنرز اپنے طور پر کوشش کر رہے ہیں کہ جلد از جلد نگران وزرائے اعلیٰ کا فیصلہ بھی ہو جائے، جو کہ مشکل نظر آتا ہے گیون دا ریجڈ سٹانس آف دا پاکستان تحریک انصاف، اور بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا اور الیکشن کمیشن انتخاب کرے گا اگلے وزیر اعلیٰ کا، چاہے وہ پنجاب ہو یا خیبر پختونخوا۔ بظاہر ہو سکتا ہے کہ کوئی بیچ میں مفاہمت کی راہ بھی نکل آئے، لیکن ایک سوال جو بار بار پوچھا جا رہا ہے معیشت کے حوالے سے بھی کہ یہ جو الیکشن ہے یہ ایک بہت بڑی ایکسرسائز ہے، اس میں کافی پیسہ درکار ہے اور اس وقت شاید ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ اکٹھے ہوں، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے؟ اس کے حوالے سے بات بھی ہو رہی ہے۔ کیا یہ ممکن ہے قانونی آئینی طور پہ کہ نگران سیٹ اپ جو قائم ہوگا وہ اس کو طوالت دے دی جائے اس وقت تک جب تک قومی اسمبلی کے الیکشن ڈیو نہ ہو؟ ان قانونی نکات پر اور دیگر سیاسی صورتحال پر ہم نے دعوت دی ہے عرفان قادر صاحب کو، معاونسی ہیں وزیر اعظم پاکستان کے، سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے۔ سر بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سر پہلا کوسچن تو یہی میں پوچھنا چاہوں گا کہ اب آئین میں تو واضح ہے کہ انتخابات اگر اسمبلی تحلیل ہو جائے تو کتنے عرصے میں ہونے ہیں، لیکن ایک آرگومنٹ اور بھی آ رہا ہے کہ یہ کوسچن اعلیٰ عدلیہ کے سامنے رکھا جا سکتا ہے کہ اگر ملک میں ایسی صورتحال ہے کہ انتخابات اس وقت نہیں ہو سکتے تو تھوڑا دیر سے کرانے میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے۔ عرفان قادر صاحب، میں نہیں سمجھتا کہ یہ اعلیٰ عدلیہ کا دائرہ اختیار ہے کہ وہ اس قسم کے کویسچنز جو ہیں ان پہ فیصلہ دے۔ یہ تو کویسچن الیکشن کمیشن کو دیکھنا ہے کہ ٹائم آف الیکشن جو ہے اور رسپانسبلٹی آف الیکشن وہ الیکشن کمیشن کی ذمہ واری ہے، ان کی رسپانسبلٹی ہے، اور انہوں نے تمام پریکٹیکلٹیز اور کانسٹیٹیوشن کی اسپرٹ کو دیکھتے ہوئے وقت کا تعین کرنا ہے کہ کب انہوں نے الیکشنز کرانے ہیں۔ کیونکہ اب تک تو پاکستان کا جو جب سے یہ آئین بنا ہے 73 کا، اب اس کو 50 سال ہونے کو آ رہے ہیں، اور ان 50 سالوں میں ہمیشہ صوبائی اسمبلی کے الیکشن اور قومی اسمبلی کے الیکشن بیک وقت ہوئے ہیں، لیکن یہ پہلی دفعہ ہے کہ جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک انوملی کریٹ ہوئی ہے کہ اسمبلیاں جو 2 ہیں ان کو تحلیل کر دیا گیا ہے، یا خیبر پختونخوا کی بھی اب تحلیل ہونے والی ہے، تو اس میں آئین میں لکھا ہے کہ 90 دن میں ان کے الیکشنز ہوں گے، لیکن اگر فار سم پریکٹیکل ریزنز 90 دن میں نہیں بھی ہو سکتے تو اس میں ایکسٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے کیئر ٹیکرز کے کہ ان کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ تو کہیں نہیں ہے کہ کیئر ٹیکرز جو ہے 90 دن کے لیے آئیں گے، یہ ہے کہ الیکشنز 90 دن میں ہوں گے۔ اگر الیکشنز نہیں ہوتے تو کیئر ٹیکر تب تک کنٹینیو کریں گے جب تک الیکشنز ہو نہ جائیں، اور یہ صاف طور پہ آئین میں لکھا ہوا کہ اگر کوئی چیز کے لیے کوئی وقت مقرر ہو اور مقررہ مدت میں وہ چیز نہ ہو سکے آئین میں، تو اس کو پھر بھی آپ نے مکمل کرنا ہے، اس کو ادھورا نہیں چھوڑنا۔ تو اس لیے یہ جو بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیا ایکسٹینشن ہو سکتی کیئر ٹیکرز کی کہ نہیں، کیئر ٹیکرز جو ہیں تب تک کنٹینیو کریں گے جب تک کہ آئین میں کوئی پابندی نہ ہو ان کی کنٹینیوئنس پہ، اور تب تک کنٹینیو کریں گے جب تک کہ الیکشنز ہو نہیں جاتے اور جب تک کہ نئی حکومت جو ہے وہ اپنی جو کرسی ہے وہ سنبھال نہیں لیتی۔ رائٹ سر، لیکن آپ نے جس آئین کے آرٹیکل کا حوالہ دیا کہ کوئی کام اگر مقررہ وقت مدت میں نہ ہو اور بعد میں ہو جائے تو اسے اسی مقررہ مدت میں تصور کیا جائے گا، لیکن جو 90 روز کی بات درج ہے آئین پاکستان میں، تو جس آرٹیکل کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اس کو فوقیت حاصل ہوگی 90 روز کی پابندی پہ؟ نہیں، 90 روز کا تو انہوں نے کہا ہے نا کہ آپ الیکشنز کروائیں۔ جی سر، لیکن اگر آپ الیکشن نہیں کروا سکتے تو پھر فوقیت کی بات نہیں ہے۔ یہ 2 آرٹیکلز ہیں، ایک تو یہ ہے کہ 90 روز میں آپ الیکشنز کرائیں، اور دوسرا آرٹیکل ہے 254، وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کسی وجہ سے 90 روز میں یعنی اس معینہ مدت میں نہیں کرا سکے تو پھر بھی آپ کرائیں گے۔ اور اس کے ساتھ اگر آپ آرٹیکل 4 کو بھی ملا لیں تو آرٹیکل 4 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ تب تک آپ اس کو آپ پہ ضروری ہے کہ آپ اس کو کریں گے جب تک کہ اس پہ کوئی پابندی نہ لگا دی جائے۔ تو آئین میں تو کوئی پابندی نہیں لگائی گئی کہ اگر 90 روز ہو جائیں تو پھر الیکشنز نہیں ہو سکتے، تو یہ بڑا کلیئر ہے، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ پرابلم صرف وہاں آتی ہے جہاں نا تجربہ کار لوگ جو ہیں وہ عدالتوں میں کئی دفعہ وہ ججز کو غلط اسسٹنس پرووائڈ کرتے ہیں، یا کئی دفعہ ججز بھی نا تجربہ کار ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہماری عدلیہ میں بھی بہت اکھاڑ پچھاڑ ہوتی رہی ہے ماضی میں بھی۔ تو یہ سارے فیکٹرز ہیں جس سے کہ ایک سیدھا سادہ جو ڈاکیومنٹ ہے
اس میں وہ بیچ میں عدلیہ بھی آ جاتی ہے. حالانکہ یہ معاملہ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن کے کرنے کا ہے, اور الیکشن کمیشن نے اپنی سوٹیبلٹی دیکھنی ہے اور ملکی مفاد دیکھنا ہے کہ, اور آئین کی اسپرٹ دیکھنی ہے کہ آئین کی اسپرٹ کیا ہے, کہ یہ الیکشنز جو ہے بیک وقت ہونے چاہیے یا یہ پیس میل ہونے چاہیے. کیونکہ اگر ہم کہتے ہیں کہ صوبائی اسمبلیاں اب ڈیزالو ہوئی ہیں اور یہ الیکشنز جو ہیں اپریل میں یا مئی میں ہوں, تو پھر کیا یہ فیزیبل ہے کہ اکتوبر میں پھر الیکشنز کرائے جائیں؟ تو یہ ساری چیزیں میرے دیکھنے کی نہیں ہیں یا عدالتوں کے دیکھنے کی نہیں ہیں. یہ جو ٹارگٹس اچیو کرنے ہیں الیکشن کمیشن نے کرنے ہیں, اور الیکشن کمیشن ایز فار ایز پاسبل آئین کے قریب ترین رہ کے آئین کے مطابق کرے گی. لیکن اگر اسٹرکٹو سینسو آئین کے مطابق نہیں بھی ہو سکتا, تو آئین تو ایک جنرل ڈاکیومنٹ ہے نا, جو آپ کو ایک جنرل پیرامیٹرز دے رہا ہے. اب اگر ایکسیپشنل صورتحال پیدا ہوئی ہے جیسے اب ہوئی ہے, تو وہاں پہ تو آپ کو پریکٹیکلٹیز اور کامن سینس دیکھنی ہے, یا پھر وہاں پہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اپنے جو کنونشنز بلڈ اپ ہوئے ہیں. ایک تو وہ ہوتا ہے جو تحریری قانون ہوتا ہے, اور ایک ہوتا ہے جو تحریری قانون جہاں پہ کہ اب وہ بس ہو گیا, وہ پاسبل نہیں ہے اس کی تحریر کو فالو کرنا. تو پھر جو ایکسیپشنز آپ نے کریٹ کرنی ہے وہ ریزنیبل طریقے سے آپ نے کریٹ کرنی ہے. وہاں ریزنیبلنس لانی ہے, وہاں پہ آپ نے زبردستی جبرن چیزیں نہیں کرنی. بالکل. لیکن سر اب الیکشن کمیشن آف ان کیس, یہ ایک سینیریو کی بات کر رہے ہیں کہ ان کیس اگر 90 روز میں پاسبل نہ ہو اور یہ آگے چلے جائیں, الیکشن کمیشن فیصلہ کر لے, تو الٹیمیٹلی جو ایگریو پارٹیز ہیں یا جو جماعتیں ہیں ان کو وہ کورٹ آف لا میں چیلنج کریں گی. تو الیکشن کمیشن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس قسم کی صورتحال جو ہے یہ پرووائڈ کر سکے, کیونکہ ماضی میں ایسی کوئی صورتحال ہے نہیں ہمارے پاس اویلیبل کہ ہم کوئی نتیجہ اخذ کر سکیں. کس قسم کی صورتحال یہ آپ کو ثابت کر سکتی ہے کہ الیکشن کمیشن یہ فیصلہ کر لے؟ یہ آپ نے بالکل درست کہا ہے کہ یہاں پہ جب بھی الیکشن کمیشن کو اقدام کرے گا تو یہاں پہ یہ ایک ریت رہی ہے کہ جو بھی پارٹی اگریڈ ہوتی ہے پھر وہ عدالت پہ چلی جاتی ہے. لیکن عدالت میں ہم نے دیکھا کہ جب بھی گئے ہیں انہوں نے تقریباً آئین ری رائٹ کرنا شروع کر دیا ہے. لیٹلی بھی ایک فیصلہ ہوا ہے ریسنٹلی جس میں کہ آئین کو ری رائٹ کیا گیا. تو یہاں پہ ضروری ہے کہ پھر اگر عدالت میں معاملہ جاتا ہے تو یہ نہ ہو کہ 3 ججز بیٹھ جائیں اور وہ سارے ملک کا فیصلہ کر دیں. تو لہٰذا یہ ضروری ہے کہ اگر اس طرح کا معاملہ عدالت میں جاتا ہے تو سب سے پہلے تو عدالت اس بات پہ فیصلہ کرے کہ آیا ان کو اختیار سماعت ہے کہ نہیں ہے. اور اگر وہ دونوں پارٹیاں ایگری کر جاتی ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے ہم اپنی اپنی پوزیشن چھوڑتے ہیں, ہم آپ کو آربیٹر بناتے ہیں, تو پھر اگر آربیٹر بنتی ہے عدالت تو ضروری ہے کہ فل کورٹ اس کو سنے. یعنی یہاں پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو تھے جج صاحب, ان کا جب معاملہ آیا تھا تو 10 ججز نے سنا تھا, اور پیچھے بہت سے فیصلے ہوئے ہیں جہاں پہ کہ حکومتیں جو ہیں اکھاڑ پچھاڑ ہو گیا ان کا, وفاقی حکومت ختم ہو گئی, پھر دوسری وفاقی حکومت ختم ہو گئی, پھر یہاں پہ انہوں نے پنجاب کی حکومت کو ختم کر دیا, حمزہ شہباز کی, اور ایک نئی حکومت وہاں پہ لے آئے. وہاں پہ 3 جج 5 جج فیصلہ کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں بھی عدلیہ کے دیکھنے کی ہیں, کیونکہ اگر وہ یہ کنسنسس عدلیہ میں بھی بلڈ اپ نہیں ہوگا تو پھر عدلیہ جو ہے وہ بھی ایک متنازع رول اس کا ہو جائے گا, جو کہ عدلیہ کی شایان شان نہیں ہے. بالکل. اچھا سر, آپ آبویسلی ایک بڑے اہم عہدے پر فائز ہیں اس وقت اور وزیر اعظم صاحب کی ٹیم کا حصہ ہیں. یہ بات تو ثابت ہے کہ جو 2 اسمبلیاں تحلیل کی گئی ہیں وہ میلافائڈی انٹینشنز پہ تحلیل کی گئی ہیں. تو ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ اگر ایسا ہوا تو اس کو چیلنج کیا جائے گا کہ ان کا مقصد جمہوریت کا فروغ نہیں ہے بلکہ خود کسی طریقے سے اقتدار میں آنا ہے, لیکن وہ چیلنج نہیں ہوا. اس فیصلے کے پیچھے کیا دانائی یا حکمت ہے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے اس طرح کی چیزوں کو چیلنج کرنے کا. یہ تو گورنرز کے اوپر ہے یا پریزیڈنٹ کے اوپر ہے جن کو کہ ایڈوائس کی گئی ہے کہ وہ دیکھیں کہ وہ جو ایڈوائس ہے کیا وہ آئین کے مطابق دی گئی ہے, جو آئین کی جو لیٹر ہے, جو آئین کا جو اسپرٹ ہے, آئین کا جو اصل منشا ہے, کیا اس کے مطابق دی گئی ہے. اور اس پہ صدر کا اور گورنر کا ایک اور دائرہ اختیار بھی ہے. ایک تو وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم کے یا وزیر اعلیٰ کے مشورے کے وہ پابند ہیں. دوسرا ہے کہ کچھ ایسے اسفیئرز ہیں جہاں پہ کہ وہ نہ وزیر اعلیٰ کے مشورے کے پابند ہیں نہ وزیر اعظم کے مشورے کے پابند ہیں. وہ ہے آرٹیکل 48(2) کانسٹیٹیوشن کا, جہاں پہ کہ انہوں نے انڈیپینڈنٹلی ایکٹ کرنا ہے. تو جہاں پہ وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم اپنے آئینی فرائض کی فرائض منصبی میں آئین سے ہٹ جائیں تو وہاں پہ وزیر اعظم صدر کو یا گورنر کو ایک نیوٹرل سٹینڈ لینا ہے اور وہاں پہ
چیف جسٹس کا کوئی کام نہیں ہے کہ یا عدالتوں کا کہ وہ بیچ میں آ جائیں. صدر کا منصب یا گورنر کا منصب جو ہے ان معاملات میں, تو سر آپ سمجھتے ہیں کہ آفٹر دی ڈیزولوشن دونوں گورنر صاحبان نے مطلب اس اپنی طاقت کو صحیح طور پہ استعمال کیا؟ کیا انہوں نے ایسا کیا؟ دیکھیں جو موجودہ گورنر ہے پنجاب کے بہت اچھے آدمی, اچھی شہرت کے حامل ہیں, لیکن وہ اس طرح سے ان کا ایک بہت درینہ تجربہ جو ہے قانون کا اس طرح سے نہیں ہے. انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی, لیکن یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ یہ جو پرویز الہی صاحب نے ان کو ایڈوائس دی تھی, اگر وہ اس کو رد کرنا چاہتے تو اس میں بہت سے کانسٹیٹیوشنل پوائنٹس تھے جس کی بیسس پہ اس کو رد کیا جا سکتا تھا. تو اب انہوں نے کیوں نہیں کیا یہ ان کا فیصلہ ہے, میں ان کے خلاف تو بات نہیں کروں گا, لیکن ڈیفینیٹلی اگر میں گورنر ہوتا تو چونکہ میری ایک لیگل بیک گراؤنڈ بھی ہے تو میں یہ سارے ایسپیکٹس دیکھ کے فیصلہ کرتا. اچھا سر, ایک سوال ذرا تھوڑا سا قانون سے ہٹ کے بھی, اور میں چاہ رہا ہوں کہ اسپرٹ جو اسمبلی کی تحلیل, جو یہ آرٹیکل ہم نے لکھا اور ہمارے جو فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن تھے کہ وزیر اعلیٰ ایڈوائز بھیج سکتا ہے گورنر کو, اور 18ویں ترمیم کے بعد یہ ایڈوائز اگر جائے گی تو وزیر اعلیٰ کے اختیارات جو بھی دیے گئے ہیں. پوائنٹ از کہ دوسری جانب بھی کوئی ایک دو لوگ نہیں ہیں, آلموسٹ ہاف آف دا اسمبلی یعنی کہ اپوزیشن بینچز پہ بیٹھی ہے, کے پی یا پنجاب کی آپ بات کریں تو جو اپوزیشن ممبرز ہیں وہ اگر نہیں چاہتے کہ اسمبلی پری میچورلی تحلیل ہو تو ان کے رائٹس کہاں گئے, یا وہ لوگ جو ریپرزینٹ جن کو وہ کر رہے ہیں؟ جی اب دو چیزیں ہیں اس میں. ایک تو یہ ہے کہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ صرف ان کے رائٹ مائنورٹی یا میجورٹی کے رائٹس پہ بس وہ جا ہی نہیں رہا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ جو بھی ممبران ہیں جو اسمبلی کا حصہ ہیں ان کے کیا رائٹس ہیں. تو obviously مثلا پنجاب کی نسبت سے اگر دیکھیں تو پنجاب اسمبلی کے ممبران کا یہ رائٹ ہے کہ ایسا وزیر اعلیٰ ایڈوائز کرے جو کہ وزیر اعلیٰ الیکٹڈ ہو. میں آپ ہی کے پروگرام کی وساطت سے یہ وضاحت کر چکا ہوں کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ الیکٹڈ وزیر اعلیٰ نہیں تھے. ان کو تو عدالت نے ایک فیصلے کے ذریعے ان کو وزیر اعلیٰ لگا دیا تھا, حالانکہ الیکٹڈ وزیر اعلیٰ تو حمزہ شہباز شریف تھے. تو وہ تو پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ ڈیفیکٹو وزیر اعلیٰ تھے, قانون میں یا آئین میں وزیر اعلیٰ وہ نہیں تھے, وہ ڈیجورے وزیر اعلیٰ نہیں تھے. اور جس منطق پہ ان کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا اسی منطق سے سپریم کورٹ کے 2 ججوں نے ڈس ایگری کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ آئین کو ری رائٹ کرے. تو لہٰذا اگر گورنر صاحب اس ساری چیز کو اس طرح سے دیکھتے تو وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ پرویز الہی صاحب کو تو اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ اسمبلی کی تحلیل کی سفارش بھی کر سکیں. تو یہ رائٹس جو ہیں obviously یہ پارلیمنٹیرینز کے, خواہ وہ صوبائی اسمبلی میں ہو یا یہ وہ قومی اسمبلی میں ہو, ان کے دیکھنے کا ہے اور ان لوگوں کے دیکھنے کا ہے جن کو آئین نے یہ منصب سونپا ہے. اور یہ منصب میں پھر کہوں گا گورنر کو سونپا گیا, صدر کو سونپا گیا, یہ عدالتوں کو نہیں سونپا گیا. اور کافی حد تک یہ منصب جو ہے الیکشن کمیشن کو سونپا گیا کہ آج بھی چیف الیکشن کمشنر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو تحلیل ہوئی ہے یہ اس طرح سے تحلیل نہیں ہوئی جس طرح سے کہ آئین چاہتا تھا کہ تحلیل ہو. تو چیف الیکشن کمشنر نے بھی چونکہ اوتھ اٹھایا ہوا ہے کہ وہ پروٹیکٹ کریں گے کانسٹیٹیوشن کو, تو چیف الیکشن کمشنر پر بھی اتنا ہی لازم ہے اس اوتھ کی پاسداری کرنی جتنی گورنر اور صدر پہ ہے اور جتنی کہ پاکستان کے چیف جسٹس پہ ہے. تو کسی کو کسی پہ فوقیت نہیں ہے, سب کے جو ڈومینز ہیں علیحدہ ہیں. جی بالکل. دوسرا اسی سے متعلق ایک سوال کہ تھوڑا سا فلسافیکل, کہ یہ جو پری میچور ڈیزولوشن آف اسمبلی کی جو طاقت ہے یا جو اختیار ہے یا جو آئین نے اس پہ ایک رستہ ہمیں دیا ہوا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی بھی ایک اچھی فنکشنل ڈیموکریسی میں یہ روم ہونا چاہیے یا ہر صورت میں اسمبلی اپنی مدت پوری کرے, حکومتیں آتی جاتی رہیں بے شک؟ یہ بہت ہی آپ کا انٹرسٹنگ کویسچن ہے اور بڑا ریلیونٹ کویسچن ہے کہ کئی دفعہ یہ جو پری میچور استعمال ہوتا ہے اس کا ڈسولوشن کا, تو اس کے بارے میں کانسٹیٹیوشن اس کا منطق جو ہے بیان نہیں کرتی. کانسٹیٹیوشن اس پہ سائلنٹ ہے. یا تو ہمیں اپنے کنونشنز خود گھڑنے پڑیں گے, کیونکہ جن ممالک میں کانسٹیٹیوشن لکھا ہوتا ہے ان ممالک کے اپنے کنونشنز ہوتے ہیں کانسٹیٹیوشن کے. مثلا برطانیہ میں تو کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اس کا کوئی ریٹن ڈاکیومنٹ نہیں ہے, تو برطانیہ کا سارا آئین جو ہے وہ کنونشنز پہ بیسڈ ہے. پاکستان میں جب ایسے ایریاز آتے ہیں جہاں پہ کہ کانسٹیٹیوشن سائلنٹ ہے کہ ایک پری میچور جو ڈسولوشن ہے اس کے پیچھے منطق کیوں آنا چاہیے,
تو اس منطق کو پھر آپ کنونشن سے فل کر سکتے ہیں. وہ کنونشنز جو ہے پاکستان میں بہت ویل ڈیولپڈ بھی نہیں ہیں, اور وہ تب ڈیولپ ہوگی جب گورنرز اور پریزیڈنٹس اور چیف الیکشن کمشنرز اس پہ اپنے فیصلے صادر کریں گے, یا پھر اگر یہ معاملے کورٹ پہ جاتے ہیں اور کورٹ میں کوئی اگریوڈ لوگ وہاں چلے جاتے ہیں اور دونوں پارٹی اگری کر جاتی ہیں کہ عدالت ان کو سیٹل کرے, تو پھر عدالتیں جو ہیں اس میں مزید اگر سب کی مرضی سے, ان کو اختیار نہیں ہے لیکن سب کی مرضی سے اگر وہ بھی کوئی اس پہ رائے دینا چاہیں یا صدر پاکستان ان سے رائے لینا چاہیں ان کی ایڈوائزری جورسڈکشن میں, تو وہ رائے لے سکتے ہیں, لیکن وہ رائے کی پابندی کرنا ان پہ لازم نہیں ہوگا. تو یہ ساری چیزیں ابھی سیٹل ہونی ہیں آنے والے دنوں میں. پاکستان کی جو کانسٹیٹیوشن ہے اس وقت وہ ایک ارتقائی عمل سے گزر رہی ہے, اور یہ جو 18ویں ترمیم کے بعد جو صورتحال بنی ہے یہ بہت نئی ہے. ابھی اس کے بارے میں بہت سے ایشوز آنے والے زمانے میں آئیں گے, اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ طے ہوتے جائیں گے, اور ہماری ڈیموکریسی آٹومیٹکلی پھر میچور ہوتی چلی جائے گی. اچھا سر, آپ نے آرٹیکل 186 کا ذکر کر دیا ایڈوائزری جورسڈکشن, تو لیکن آپ کی پہلے آپ نے واضح کر دیا, لیکن میں اگین دوبارہ ایک دفعہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر مقررہ مدت میں 90 روز کی مدت میں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات نہیں ہوتے تو سپریم کورٹ کی ایڈوائزری جورسڈکشن انڈر آرٹیکل 186 انووک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آلریڈی آپ جو بات کر رہے ہیں کہ آئین اس کا رستہ فراہم کر دیتا ہے. ہاں, وہاں پہ ضرورت نہیں ہے 186 کی, وہاں پہ آئین جو ہے اس کا رستہ فراہم کرتا ہے, اور وہ ان کو خود ہی طے کرنا چاہیے, وہ فنکشن نہیں ہے سپریم کورٹ کا. ویری رائٹ. سر آپ کی رائے کی بھی بڑی اہمیت ہے جتنا آپ قانون اور آئین کو سمجھتے ہیں. سوال یہ کہ آپ کے خیال میں آپ کا ذاتی ویو کیا ہے اس پہ کہ کیا وزیر اعلیٰ کے پاس یہ اختیارات ہونے چاہیے کہ وہ پری میچورلی کسی بھی اسمبلی کو ڈیزالو کر دے, یا وزیر اعظم کے پاس؟ دیکھیں, اوور آل اسپرٹ جو ہے کانسٹیٹیوشن کی وہ یہی ہے کہ کوئی فرد واحد جو ہے وہ سب کی قسمت کا فیصلہ نہیں کر سکتا. لہذا کوئی بھی ایکشن جو کسی بھی فرد واحد کا ہے وہ ضروری ہے کہ ریزنیبل ہو, لاجیکل ہو, اور اوور آل آئین کی اسپرٹ کے مطابق ہو. تو یہ جو تحلیل ہوئی ہیں اسمبلیاں, یہ اس طرح کی اسپرٹ ہمیں نظر نہیں آ رہی. تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب چیف الیکشن کمشنر یا گورنرز نے تو ابھی تک اس پہ اس طرح سے نوٹس نہیں لیا, لیکن اس پہ جو پریکٹیکل ڈیفیکلٹیز اب آئیں گی کہ پاکستان میں جب الیکشنز ہوں گے قومی اسمبلی کے, تو اس وقت صوبوں میں تو حکومتیں ہوں گی, کیئر ٹیکر سیٹ اپ تو ہوگا نہیں, جبکہ پاکستان کا آئین یہ چاہتا ہے کہ جب بھی الیکشنز ہوں تو ایک نیوٹرل کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں ہو. تو وہ والی جو بیسک جو ایک منطق ہے آئین کی, جو بیسک پرنسپل ہے, وہ تو ڈیفیٹ ہو کے رہ جائے گا. لیکن یہ آپ کے جواب سے دوبارہ میں اس کی طرف سر آ گیا کہ آپ نے بات کی کہ اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن کے تحت یہ نہیں ہوا. اب میرا سوال پھر یہی ہوگا کہ وہ کون سا ایسا ادارہ ہے اعلیٰ عدلیہ کے علاوہ جو اس اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن کو امپلیمنٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یا طاقت رکھتا ہے؟ وہ ادارہ جو ہے الیکشن کمیشن ہے, وہ ادارہ جو ہے آپ کی پارلیمان ہے, وہ ادارہ جو ہے میجورٹی آف دی ممبرز آف دی پارلیمنٹ ہے, کہ وہاں پہ اگر وہ میجورٹی سے کوئی فیصلہ کر دیتے ہیں, کوئی قانون سازی بھی کر دیتے ہیں, تو عدلیہ تابع ہوگی اس قانون سازی کے, کیونکہ عدلیہ کے ججز نے اوتھ اٹھایا ہوا ہے کہ جو بھی قانون پارلیمان بناتی ہے وہ قانون عدلیہ کے ججز اس کی پاسداری کریں گے. لیکن پارلیمان کے ممبران نے کوئی ایسا اوتھ نہیں اٹھایا ہوا کہ جو بھی فیصلے عدلیہ کرے گی وہ اس کی پاسداری کریں گے. وہاں پہ لفظ لا کا لکھا ہوا, وہاں عدلیہ کے فیصلوں کا نہیں لکھا ہوا پارلیمان کے ممبروں کے اوتھ پہ. اچھا سر, ابھی کل کی بات ہے کہ 35 لوگوں کے استعفے منظور کیے اسپیکر نے, اور الیکشن کمیشن نے ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا, جس پر تحریک انصاف نے یہ بھی کہا کہ ہم ان کو چیلنج بھی کر سکتے ہیں, اور ساتھ میں اس کو کرٹیسائز بھی کیا. تو اسپیکر کے پاس پہلے تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ انڈیویجول لوگ آئیں گے اور آ کے اسپیکر صاحب کو بتائیں گے جی کہ ہاں ہم نے ریزائن کر دیا. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے آپ انڈیویجول بلانا چاہ رہے تھے اور آپ نے اکٹھے 35 لوگوں کے جو ہے استعفے منظور کر لیے, تو یہ کیسا کانفلکٹ ہے؟ اب یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ان کو استعفوں پہ ان کا موقف جو اب تک آیا ہمارے سامنے, وہ آیا کہ کئی دفعہ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے سب نے استعفے دے دیا, کیوں نہیں منظور ہو رہا ہے. جب پہلی دفعہ وہ 10-11 لوگوں کے منظور ہوئے تو انہوں نے چیلنج کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ یہ کیوں منظور ہو گئے ہیں 11 لوگوں کو ان آئسولیشن. اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ سے وہ معاملہ سپریم کورٹ میں گیا, اور دونوں عدالتوں کا متفقہ فیصلہ یہی تھا کہ یہ چیز جو ہے یہ اسپیکر کے کرنے کی ہے, عدالتوں کے کرنے کی نہیں ہے. لہٰذا یہ معاملہ تو اب ڈیسائیڈ ہو چکا ہے کہ
استعفے جو کب منظور کرنے ہیں اور کس نے منظور کرنے ہیں اس کا جو حتمی اختیار ہے وہ تو اسپیکر کے پاس ہے، اس کے اوپر کوئی چیف جسٹس یا کوئی عدالت نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور سر یہ جو اگر انتخابات ہو گئے پہلے جیسے ہم بات کر رہے ہیں اور اس میں کوئی ڈیلے نہیں آیا، تو آپ کے خیال میں ویسے ایک سیاسی سوال ہے کہ از اٹ گوئنگ ٹو بی این ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی، یا آپ سمجھتے ہیں کوئی اسٹیبلٹی کی طرف جائیں گے ہم؟ میں سمجھتا ہوں کہ سارے جو انتخابات ہیں نا وہ ایونچولی ہوں گے اراؤنڈ اکتوبر، اور پاسبل نہیں ہوگا الیکشن کمیشن کے لیے، خاص طور پہ جب کہ ابھی سینسس بھی ہونا ہے کراچی کا، اور بھی بہت ساری چیزیں ابھی ہونے والی رہتی ہیں، اور اس وقت ایک فریق جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ 3 ماہ کے بعد یعنی اپریل میں ہو جائیں، دوسرے کا یہ ہے موقف کہ اکتوبر میں ہو جائیں، تو اپریل میں اور اکتوبر کو ایک بہت زیادہ دور اس طرح سے نہیں ہے، تو وہ 3-4 ماہ تو اوپر ان اینی کیس ہو جائیں گے۔ تو میرا یہ خیال ہے، میری یہ اسیسمنٹ ہے کہ الیکشنز جو ہیں بیک وقت ہوں گے، اور یہ سارے کے سارے تقریباً اراؤنڈ اکتوبر ہوں گے، اگر کہ ہر چیز پیسفلی ہوتی ہے۔ اگر اس میں مزید آپس میں خلفشار پیدا ہوتا ہے اور اس میں مزید بکرنگز ہوتی ہیں تو اس میں پھر مزید بھی ڈیلے ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اگر یہ ضروری نہیں ہے کہ 5 سال کی مدت پوری ہو جائے تو آپ فوری الیکشن کرائیں، آپ اس کو ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں، کیا کہا جا رہا ہے کہ جی 6 مہینے کا آپ کے پاس ٹائم ہے، لیکن اگین جیسے آپ بات کر رہے ہیں اس سے تو مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی ٹائم کی لمٹ نہیں ہے، ایز لانگ ایز کہ ملک کے حالات ٹھیک ہوں۔ نہیں، میں یہ نہیں کہوں گا ٹائم کی لمٹس ہیں، لیکن آئین میں لکھ دیا گیا ہے کہ جب کبھی ایسے حالات ہو جائیں کہ آپ ٹائم کی لمٹس کو میٹ نہ کر سکیں تو پھر بھی آپ نے وہ تمام چیزیں کرنی ہیں جس کا تقاضا پاکستان کا آئین کرتا ہے۔ جی بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ عرفان قادر صاحب، معاون خصوصی برائے وزیر اعظم، ہمارے ساتھ موجود تھے، گفتگو کر رہے تھے قانونی نکات۔ اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد اب اگر الیکشن میں کوئی تاخیر ہوتی ہے، جو کہ ابھی تک الیکشن کمیشن آف پاکستان کا استحقاق ہے وہ فیصلہ کریں، تو اس کے بعد ہی ہم کچھ اس پہ بات کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو اختیار ولی صاحب، خنزادہ چڑان صاحب اور شیر علی ارباب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے۔ سیاسی اینگل سے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں منافع بخش سرمایہ کاری کا سنہری موقع۔ سی ڈی اے لایا اپنے ڈیولپڈ سیکٹرز میں مختلف سائزز اور کیٹیگریز کے رہائشی کمرشل پلاٹس، اپارٹمنٹس، فلیٹس، ہوٹل پلاٹس، انڈسٹریل پلاٹس، ہاسپٹل، پیٹرول پمپس، کلاس 3 شاپنگ سینٹرز، ایگرو فارمز اور سکول کے پلاٹس کا شاندار نیلام عام 24 تا 26 جنوری 2023 جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں صبح 10 بجے سی ڈی اے کی ساکھ اور قانونی تحفظ کے ساتھ۔ مزید تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.cda.gov.pk۔ تعمیر اور ترقی، وفاقی حکومت کی ترجیح۔ انکل جی سردی آ گئی ہے، خیال رکھنا۔ پر خیال رکھنا کس کا ہے؟ گیس کے بل کا۔ گیس کے مسلسل استعمال سے بل تیسری سلیب پر 3 گنا بڑھنے کے علاوہ چھٹی سلیب پر 18,000 روپے تک پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے SNGPL کی گیس سیور کون اور ٹائمر ڈیوائس لگوائیے۔ SNGPL، سردی آ گئی ہے، خیال رکھنا۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ اختیار ولی صاحب نے ہمیں جوائن کیا، پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما۔ بہت شکریہ اختیار ولی صاحب آپ کا۔ خنزادہ چٹان صاحب پیپلز پارٹی کے رہنما ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پہ موجود ہیں، اور تھوڑی دیر میں شیر علی ارباب صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، تحریک انصاف کے رہنما۔ اختیار ولی صاحب آپ سے میں آغاز کرتا ہوں، یہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی، اس پہ اسپیکر صاحب نے بھیجا، چیف منسٹر صاحب نے سمری بھیجی، آگے گورنر صاحب کے دستخط۔ مطلب یہ آپ سمجھتے ہیں کہ جب یہ ایک بدنیتی پہ مبنی یہ فیصلہ ہے چیف منسٹر کا، تو عدالتیں تو ہیں، مطلب ادھر آپ اس کا رستہ کیوں نہیں اختیار کیا آپ نے اس پر کیوں تسلیم کر لیا کہ جی بہت اچھا کیا آپ نے تحلیل کر دی اسمبلی؟ شہزاد ہماری جان چھوٹ گئی۔ خیبر پختونخوا کے لوگ، میں یہ اکثر یہ بات میں کوٹ کرتا ہوں کہ
پاکستان نے یا پنجاب نے جس تبدیلی کو اور جس عذاب کو 4 سال 4.25 سال جھیلا ہے، خیبر پختونخوا کے لوگوں نے اس کو 10 سال جھیلا ہے. ان کا تو دل دیکھنے والا ہے. اگر وہ پھر جیت کے آ گئے پھر کیا کریں گے؟ نہیں آئیں گے، بالکل نہیں آئیں گے. اور اگر وہ آ سکتے تو وہ ہماری منتیں نہ کرتے. جو گزشتہ 5 دن وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ہمارے دوستوں کی منتیں کی ہے کہ آپ عدم اعتماد لے آؤ کسی طریقے سے، اور ایک بار یہ جو طارق خان نے اناؤنس کی یہ ڈیلے ہو جائے تو اس کے بعد پھر اسمبلی نہیں ٹوٹے. اچھا ویسے ہم نے کہا کہ ہم کیوں ڈیلے کریں، لیکن جو عدم اعتماد لائیں. یہ تو حکومت، اس کا تو سارا فائدہ آپ کو ہے. ہیلی کاپٹر آپ کا اڑتا ہے، پیسے آپ کماتے ہو. اپوزیشن کا اس کو کیا فائدہ ہے؟ ہمیں کوئی فائدہ نہیں تھا، عوام کو کوئی فائدہ نہیں. ایک سوال ہے کہ جو ہمارے پشتون بھائی ہیں، چٹان صاحب بھی بیٹھے ہیں، ان کے بارے میں کہ وہ مطلب بڑے اصول پسند ہیں اور ہیں بھی یقیناً، اور وہ فیصلہ کر لیں. تو یہ تو ایسی بات ہی، اگر وہ سمجھتے تھے کہ اسمبلی کی تحلیل اسپیکر صاحب بدنیتی پہ ہے، غلط ہے، ٹھیک نہیں ہے، سیاسی طور پہ ٹھیک نہیں ہے، وہ تو ڈٹ جاتے عمران خان صاحب کے سامنے کہ جی آپ غلط کر رہے ہیں، بجائے اس کے آپ لوگوں کی منتیں کرتے. وہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ بیچارے جو وزیر مشیر بن گئے ہیں نا، یہ کونسلر بننے کے لائق لوگ نہیں ہیں. ان کی اتنی سے نہیں ہے. یہ منشی ٹائپ کے لوگ ہیں. یہ آپ کو اب میں کیا بتاؤں، خیبر پختونخوا میں تبدیلی آئی تو نہیں تھی، تبدیلی تو لائی گئی تھی. 2013 میں تبدیلی کو متعارف کرانے کے لیے اس کی انٹروڈکشن کرائی گئی. 2018 میں پھر تبدیلی کو باقاعدہ لانچ کیا گیا. اور اس میں ایسے لوگ آئے اسمبلی میں کہ جو ننگے پیر لوگ تھے، جن کے پاس کرایہ تک نہیں ہوتا تھا اسلام آباد جانے تک، پشاور آنے تک. آج وہ کھرب پتی بن گئے ہیں. وہ والی سوات کا محل خریدنے کے خواب دیکھ رہے ہیں. ان کی پتہ نہیں وہ چھٹیاں گزارنے سوئٹزرلینڈ جاتے ہیں. کہاں انہوں نے جائیدادیں بنا لی. کیا کیا ایسا؟ کرپشن کی ہے. اور کیا، صوبہ 1000 ارب روپے کا مقروض ہو گیا. انہوں نے جو تعلیم اور صحت کے ایمرجنسی کے نام پہ جو انہوں نے نفاذ کیا ہے، انہوں نے پورا ہیلتھ نظام اس کا پٹھا مٹا دیا ہے. ہیلتھ کا آپ سنیں نظر، اب میں آپ کو کیا، ناظرین کو بھی بڑا مزہ آئے گا. ہمارا خیبر پختونخوا کا تعلیمی نظام اس وقت بیٹھ چکا ہے. ہمارے پاس اگلے مہینے کی تنخواہیں نہیں ہیں. پولیس والوں، اساتذہ کے لیے، کلرکوں کے لیے، سرکاری ملازمین، کسی کی تنخواہ نہیں ہے. اب لائنوں میں دنیا کھڑی ہے آٹا لینے کے لیے، روٹی لینے کے لیے. بازار میں آٹا نہیں ہے اور سرکاری خزانے میں پیسے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں سارا کچھ وفاقی حکومت کی وجہ سے ہوا. تو بس یہ تو بڑی اچھی بات ہے. میں اسی پوائنٹ پہ آتا ہوں، ذرا چٹان صاحب سے بات کر لوں. چٹان صاحب، آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تحریک انصاف کو چیک میٹ کر دی. تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی ایسا سرپرائز دیا ہے کہ جو حکومت ہے اس کو چیک میٹ ہو چکی ہے. اب یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس میں یہ کس طرف ہم دیکھیں، کیا بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں مبارکباد دیتا ہوں پختونخوا کے عوام کو، اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں نالائق، نااہل اور کرپٹ ٹولے سے نجات دلا دیا. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ دن ہم ہمیشہ کے لیے یوم نجات کے طور پہ یاد رکھیں گے کہ اس دن ہم نے ایک نالائق، نااہل ٹولے سے نجات ملا تھا. یہ پی ٹی آئی والے دعوے تو بہت کرتے ہیں. یہ تو ہم نے جب عدم اعتماد لایا تھا تو اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ بھائی یہ تو بہت اچھا ہوا اور ابھی آپ لوگ دیکھ لیں گے. اور ہم تو اللہ تعالیٰ سے یہی چاہتے تھے کہ یہ ایک بار عدم اعتماد لائے. تو جب پھر ہم عدم اعتماد لایا، پھر آپ نے دیکھ لیا کہ کیا ہوا. اس طرح اب بھی انہوں نے اسمبلیاں توڑ دی، اور اس وجہ سے توڑ دی کہ عمران خان صاحب بند گلی میں گیا ہے اندھیرے میں، اور جس طرف جاتے ہیں وہاں اس کے سامنے سے دیوار آ جاتا ہے اور اس کو ٹکر لگ جاتا ہے اور پھر پیچھے گر پڑتا ہے. ابھی یہ الیکشن ہوں گے تو اگر 2/3 میجارٹی سے جس طرح کی یہ لوگ دعوے کر رہے ہیں اور جس طرح کی ان لوگوں کا اکثریت ہے فیس بک پہ اور ٹویٹر پہ کہ ہم 2/3 میجارٹی سے آئیں گے، اگر یہ 2/3 میجارٹی سے آ جاتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، انہوں نے جو چال چلایا تھا وہ کامیاب ہوا. لیکن اگر ان کے اس عمل کا انجام بھی اس طرح نکل جاتا ہے جس طرح کے عدم اعتماد کے بعد ایک بار ان لوگوں نے 25 تاریخ کو اعلان کیا کہ ابھی ہم جائیں گے، حکومت کا خاتمہ ہوگا، پھر دوبارہ جس طرح سے لانگ مارچ کیا، اور یا کراچی میں جس طرح کا چٹان صاحب یہ بتائیں کہ آپ
ایز اے جماعت یا پی ڈی ایم آپ چاہتے ہیں کہ پہلے یعنی کہ 90 روز کے اندر صوبائی اسمبلی کے پی کی بات کر رہے ہیں صرف الیکشن ہو جائیں، یا الیکشن جو ہے صوبوں کے اور وفاق کے ایک ہی تاریخ کو ہونے چاہیے جیسے ماضی میں ہوتا رہا؟ دیکھیے جی بہتر تو یہ تھا کیونکہ اس میں اب بہت آئینی اور قانونی مسائل سامنے آئیں گے، بہتر تو یہ تھا کہ ایک ساتھ سارے الیکشن ہو جاتی، لیکن اگر اس طرح نہیں بھی ہوا تو یہ کوئی انہونی سی بات کیونکہ ابھی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر پہلے عرفان قادر صاحب میرے شو میں تھے اور انہوں نے کہا کہ آئین پاکستان ایسی کوئی پابندی عائد نہیں کرتا، 90 روز میں ہونے ہیں، لیکن اگر کسی بھی وجہ سے ممکن نہ ہو تو وہ بعد میں بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ الیکشن کمیشن کا استحقاق یا اس کا اختیار ہے فیصلہ کرنا۔ دیکھیے جی میرے خیال سے تو جب اسمبلی ٹوٹ گئی ہیں تو 90 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے، بلکہ 90 دن بھی زیادہ ہے، 1 مہینے کا ٹائم دینا چاہیے کیونکہ رمضان بھی آ رہی ہے اور روزوں سے پہلے یہ الیکشن ہونا چاہیے، اور یہ کوئی انہونی سی بات نہیں ہے۔ دنیا میں بہت ساری جمہوریتیں ایسے ہیں جہاں مختلف ریاستوں میں مختلف اوقات میں الیکشن ہوتے ہیں، اور ہمارے بھی پاکستان میں بھی پہلے قومی اسمبلی کا الیکشن ہو جاتا تھی، پھر 3 دن بعد صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ہوتی تھی۔ اچھا باقی جن ممالک کی جمہوریتوں کی آپ بات کر رہے ہیں انہیں شاید تحریک انصاف کا سامنا نہیں ہے۔ خیر میں واپس آتا ہوں، اختیار ولی صاحب، یہ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں صوبوں میں، آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے استحکام آئے گا یا پولرائزیشن مزید بڑھے گی؟ اگر مخالف حکومتیں آ جاتی ہیں ان صوبوں میں تو پھر تو ہم پولرائزیشن ہی دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں جب تک تحریک انصاف پاکستان کی سیاست میں موجود ہے، پولرائزیشن جو ہے یہ ختم نہیں ہوگی، یہ بڑھے گی، یہ کم بھی نہیں ہوگی۔ عمران خان جو ہے وہ پولیٹیکل بندہ نہیں ہے، تحریک انصاف کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، ایک فین کلب ہے، ایک ہیجانی کیفیت کا دوسرا نام ہے، تو پولرائزیشن تو رہے گی۔ پریشر گروپ تو میں نہیں سمجھتا اس کو، لائک مڈ کلاؤن شو جس کو کہہ سکتے ہیں وہی چیز ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اچھا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ نہیں تو اتنے سارے لوگ جو ان کے جلسوں میں آ جاتے ہیں وہ سرکس میں بڑا رش ہوتا ہے، اچھا انٹرٹین ہونے آتے ہیں، میلہ دیکھ لیں اس میں اس سے بھی زیادہ رش ہوتا ہے، کوئی اچھی گلوکارہ کا پروگرام ہو، کوئی شو ہو، میوزیکل شو، اس سے بھی زیادہ لوگ آ جاتے ہیں۔ تو ویسے بھی شیطان اور دجال کے پیروکار جو ہیں وہ تھوڑے بھی ہوں تو وہ ایکٹیو زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ تو ہمیں نہیں کہنا چاہیے، میں آپ نہیں کہہ سکتا، میں کہہ رہا ہوں چاہیے سوال اچھا سنیے، اچھا آپ سوال کر رہے ہیں یا میں آگے بولوں؟ آپ جواب دے لیں پھر میں سوال۔ ایسا ہے کہ اب جو الیکشن ہے یہ تو ٹوٹلی کانسٹیٹیوشن کا مسئلہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن اس کو کس طرح دیکھتا ہے، پھر کانسٹیٹیوشن کے بعد یہ ایڈمنسٹریٹو مسئلہ ہے کہ اگر صوبوں میں حالات ہوں، وہاں پر فائنانشیل کرائسس نہ ہو، وہاں پر ایڈمنسٹریٹو کرائسس نہ ہو، جو محمود خان اسمبلی چھوڑ کر گئے ہیں، حکومت چھوڑ کر گئے ہیں، اس سے ایک دن پہلے ہائی کورٹ کے بار روم میں صوبے کے سب سے معمر اور سینئر ترین وکیل لطیف آفریدی کو بار روم کے اندر قتل کر دیا گیا۔ کون سا ایسا ضلع ہے جہاں پر پولیس کی گاڑیوں پر اور پولیس کے جوانوں پر خودکش حملے نہیں ہو رہے، دستی بموں سے حملے نہیں ہو رہے، فوج کے کانوائی پر حملے نہیں ہو رہے؟ تو ایسے حالات میں لیکن سر 2008 اور 13 میں بھی صورتحال تھی، پیپلز پارٹی نے تو خاص طور پہ بڑا اس کو جھیلا، اے این پی نے جھیلا، لیکن پھر بھی الیکشن ہوئے باوجود اس کے کہ شہادتیں بھی ہوئیں۔ الیکشن تو ہو جاتے ہیں لیکن اس میں نقصان کتنا ہوتا ہے، تو ضروری ہے کہ آپ نے لوگوں کو مروانا ہے، ضروری ہے کہ آپ نقصان اٹھائیں، اور اس سے پہلے بہتر نہیں ہے کہ یہ جو اتنے لوگ جو لکیر کے فقیر آئے تھے، ارب پتی اور کھن بن کے گئے ہیں، جنہوں نے صوبے کو ایڈمنسٹریٹیولی، انتظامی طور پر، معاشی طور پر، جمہوری طور پر، اخلاقی طور پر پورے خیبر پختونخوا کو برباد کر دیا ہے۔ تو ہمارا تو، میں تو آج جب لوگوں میں جاتا ہوں، پبلک میں، بازار میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، میں تو عوامی بندہ ہوں، مجھے لوگوں سے ایک ہی آواز ملتی ہے، پتہ ہے لوگ کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ انتخاب سے پہلے احتساب، انتخاب سے پہلے احتساب، کہ یہ لوگ جو بیر فٹ لوگ تھے یہ کھربوں پتی کس طرح بن گئے، اور صوبے کی یہ حالت کیوں ہو گئی ہے؟ جب آپ کے پاس 10 دن بعد تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، آپ کے پاس آپ کی پولیس فورس محفوظ نہیں ہے، آپ کے جو تعلیمی نظام ہے، یعنی آپ کہتے ہیں کہ پہلے احتساب ہو پھر شہزاد ہمارے انہوں نے تعلیمی ایمرجنسی لگائی اور وہاں پر 90% طلبہ فیل ہو گئے۔ ہمارے پاس اس وقت خزانے میں، ہمارے پاس کیا، ان کے پاس، چلیں میں ارباب صاحب بھی آگئے، ایک جملہ آپ سن لیں ارباب صاحب، پھر جواب بھی دے دیں بھلے۔
خیبر پختونخوا کی کسی یونیورسٹی کے پاس اپنے عملے کو، تدریسی عملہ، خدمتی عملہ، کوئی بھی ہو، ان کی تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. ٹھیک، سسٹم جو ہے وہ کولیپس ہونے جا رہا ہے اور اس کی ذمہ داری ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ. ڈیفینیٹلی. ارباب صاحب، اس سے پہلے کہ کوئی سیاسی سوال آپ سے کروں، اگر آپ اس بات کا جواب دینا چاہیں کہ سرکاری ملازمین کو پیسے دینے کے لیے یا تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں صوبے کے پاس، اور اس کا معروض الزام آپ کو ٹھہراتے ہیں کیونکہ پچھلے 9 سال آپ حکومت کرتے رہے ہیں، اگر آپ اس کا جواب دینا چاہیں ارباب صاحب. دیکھیں فائنینشیل کرنچ تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ کہنا کہ جی بالکل تنخواہ کے پیسے نہیں ہے، سیاسی سٹیٹمنٹ ہے، ہم دیتے رہتے ہیں ٹاک شوز میں اس قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ میرا خیال میں اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک. اچھا سر، اب آپ نے فیصلہ کیا، پنجاب میں پہلے کیا، پھر اب خیبر پختونخوا میں کیا، تو آپ کے خیال میں اب یہ جو انتخابات ہوں گے، اس سے جو ابھی اس وقت ایک بڑی ایک کڑواہٹ ہے سیاسی فضا میں پورے ملک میں، تو اس میں کمی آئے گی؟ آپ سمجھتے ہیں یہی ایک سلوشن ہے اس کا، یا اس کے علاوہ بھی کوئی بات؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ہر سیاسی پارٹی کا، ہر جماعت کا، ہر حکومت کا جو احتساب ہوتا ہے نا، وہ الیکشن میں ہوتا ہے. ابھی جو ہمارے ساتھی ہیں مسلم لیگ نون کے، انہوں نے کہا کہ جی پہلے احتساب پھر انتخاب. تو احتساب کون کیئر ٹیکر کرے گا؟ ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ کرے گی؟ کون کرے گا؟ یا فوج کرے گی؟ کون کرے گا؟ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی الیکشن اسمبلیاں پنجاب میں بھی تحلیل ہو گئی ہیں، خیبر پختونخوا میں بھی تحلیل ہو گئی ہیں. ابھی الیکشن ہوگا 90 دنوں میں دونوں صوبوں میں. عوام کے پاس اس سے اچھا موقع کوئی ہے نہیں کہ وہ، اگر ہماری حکومت یا ہماری پارٹی نے واقعی اس صوبے کی تباہی پھیر دی ہے تو وہ اس کا رزلٹ آ جائے گا. جس طرح باقی حکومتوں کو، این پی کی حکومت تھی، پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، ان کو بھی اسی طرح عوام نے اپنے ووٹ کے ذریعے اپنے اس سے آگاہ کیا. الیکشن آئے گا، پتہ لگ جائے گا. اگر آپ ان کا جو آئیڈیا ہے، جو کہ ماضی میں بھی کافی دفعہ بہت سارے رہنماؤں نے اٹھایا ہے کہ پہلے احتساب پھر انتخابات، تو کیا یہ ہونا چاہیے ایسے، یا کیسے ہوگا؟ ہونا احتساب اس ملک میں حق. دیکھیں بہت سے لوگوں نے احتساب کے اوپر بات کی، بہت سی پارٹیوں نے کی، ہماری والوں نے بھی کی. امپلیمنٹ کرنا کوئی اتنا آسان کام ہے؟ ہر کوئی جڑا ہوا ہے، ہر کسی کے انٹرسٹ ہیں. اب ایک اور چیز جو ہم بڑا خطرناک جو کر رہے ہیں نا، وہ یہ ہے کہ وہ ہمارے پشتوں میں وہ تھا کہ ایک آدمی کا ایک کسائی کے ساتھ، ایک جن کی ایک کسائی کے ساتھ دوستی ہو گئی. تو وہ کسائی کسی سے لڑ رہا تھا، تو وہ جن کی، تو اس نے یہ کہا کہ جی اس بندے پہ حملہ کرو. اس نے کہا جی اس کے وہ آدمی، وہ جن کبھی ایک بندے پہ حملہ کبھی دوسرے پہ. اس نے کہا جی یہ چھری والا، کہتے ہیں آپ کو بھی نظر آ رہا ہے، مجھے بھی نظر آ رہا ہے، اس کے پاس وہ چھری، اس پہ کیسے حملہ کروں؟ تو ہم سیاستدان ایک دوسرے پہ بڑا کھل کے آتے ہیں، لیکن جن وجہ سے حالات خراب ہوتے ہیں، بیک گراؤنڈ میں جو لوگ ہوتے ہیں اس پہ کوئی بات نہیں کرتا. اچھا چلیں، آپ نے بھی خیر 3.5 سال تو کوئی بات نہیں کی، بعد میں ہی آپ لوگوں کو خیال آیا. سوال ایک سنیے گا، اس کے بعد چٹان صاحب کے پاس جاتا ہوں. اب یہ جو ہے نا، یہ آپ جو کہہ رہے ہیں، سن لیجیے، سوال سن لیجیے گا ارباب صاحب، سوال سن لیں. اس کو بھی میں رسپونڈ کروں گا، سوال بھی بتا دیں. ایک سوال سنیے گا آپ. کل فواد چودھری صاحب کا ایک ٹویٹ سامنے آیا، یعنی کہ اسٹیٹمنٹ ان کا، اور انہوں نے کہا جی کہ 33 سیٹوں سے جو ضمنی ہوں گے قومی اسمبلی کے، اس میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ حصہ لیں گے، یعنی کہ امیدوار ہوں گے. تو اس کے پیچھے کیا حکمت عملی اور دانائی کار فرما ہے، یہ ذرا ہمیں بتائیے گا. یہ وہی دانائی ہے کہ جی آپ کو استعفے ملے سب کے، اور پہلے آپ نے سلیکٹیولی 9 کر دیے، اس کے بعد سلیکٹیولی جب ہم نے ایک اندیا دیا کہ ہم واپس جا رہے ہیں اسمبلی میں، تو پھر آپ نے کہا کہ نہیں جی اب تو ہم نے 35 کو 30 کو کیا. نہیں لیکن سر آپ نے استعفے تو واپس نہیں لیے، اسپیکر آفس میں جو آپ نے جمع کرائے وہ تو آپ نے واپس نہیں لیے، تو اسپیکر کے پاس تو بالکل رائٹ. واپس ہم نے کوئی استعفیٰ نہیں لیا. میں آپ کی ایکسیپٹنس کی بات کر رہا ہوں. اگر ایکسیپٹ کر دیتے تو یا تو سارے کر دیتے. تو یہ سلیکٹیو جو ایکسیپٹنس ہے، اس کی تک مجھے سمجھ نہیں آئی. اسی طرح اگر یہ بھی ایک پولیٹیکل منوور تھا. ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ اگر اس طرح ہی کرنے، بیکاز چالوں بس ایک چیز بتائیے گا، پھر آگے بڑھتا ہوں، کہ آپ باوجود اس کے کہ 35 استعفے یہ منظور ہوئے ہیں، آپ باوجود اس کے دوبارہ اسمبلی میں جائیں گے یا ضمنی انتخابات کے نتائج کا انتظار کریں گے؟ یہ جو ہے اس کے اوپر ابھی ہماری جو ہے مشاورت جاری ہے، اور ابھی اس کا جو ہے کچھ دنوں میں، بلکہ 1 آدھ دن میں اس پہ آدمی فیصلہ ہو جائے گا کہ بغیر اس کے بھی ہم نے جانا ہے یا نہیں
جانا. لیکن وہ جو آپ نے بات کی تھی نا کہ 3.5 سال ہم نے بات نہیں کی, اس پہ اگر آپ مجھے 2 منٹ دیں تو میں ذرا اس کی وضاحت بھی کروں. جی میں اگلے راؤنڈ میں دیتا ہوں ذرا چٹان سے یہ موضوع ذرا مکمل کر لوں میں, پھر میں آپ کی جانب آتا ہوں. اخوندزادہ چٹان صاحب, جی اخوندزادہ چٹان صاحب, اب جو پاکستان تحریک انصاف اور پی ڈی ایم کے مابین سیاسی کشمکش, اور پچھلے ہم نے کتنے ہی عرصے سے دیکھا کہ ملک میں ایک بڑی عجیب بے چینی, کشمکش, پولرائزیشن, تو کیا جمہوریت کے لیے, استحکام کے لیے, اسٹیبلٹی کے لیے ضروری ہے آئندہ وفاق میں اور اکائیوں میں ایک ہی جماعت کی حکومت ہونی چاہیے؟ ایک آئیڈیل سچویشن کیا آپ سمجھتے ہیں یہی ہوگی یا ہونی چاہیے؟ دیکھیے جی, اگر ایک جماعت کی حکومت ہوگی تو باقی جماعتیں جو اپوزیشن میں ہے اور وہ یا ایک کولیشن کی, وہ تو اس کو آرام سے نہیں رہنے دیں گی. ضروری نہیں ہے کہ ایک پارٹی کی حکومت ہو یا 2 پارٹی کی حکومت ہو. ضروری یہ ہے کہ جو حکومت میں ہو وہ سیاسی لوگ ہوں, وہ سیاستدان ہوں. آپ کو یاد ہوگا ہمارا جو حکومت 2008 میں 2013 تک ہمارے پاس سمپل اکثریت بھی نہیں تھا. اس دور میں ہم نے کتنے بڑے بڑے کام کیے. ہم نے سوات پہ پاکستان کا جھنڈا لگایا, ہم نے بلوچستان میں ترانہ بجانا شروع کیا, ہم نے 18ویں ترمیم کر کے صوبوں کو حقوق دیے, ہم نے پختونخوا کو نام دیا, ہم نے گلگت بلتستان کو حق دیا, ہم نے پاٹھا میں اصلاحات کی, ہم نے NFC ایوارڈ کیا, ہم نے بہت بڑے بڑے کام کیے. اس کے باوجود کہ ہمارے پاس سمپل اکثریت نہیں تھا. تو اگر آپ سیاستدان ہیں اور آپ سیاست کرتے ہیں اور آپ ملک کے مفاد کے لیے سیاست کرتے ہیں تو اس کے لیے ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے ایک سیاسی سوچ کی ضرورت ہے, اس کے لیے ایک ویژن کی ضرورت ہے. لیکن اگر آپ سیاست ان لوگوں کے لیے کر رہے ہیں جنہوں نے آپ کو 352 ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ذریعے پیسہ دیا ہے, اگر آپ سیاست ان لوگوں کے لیے کر رہے ہیں جنہوں نے 37 غیر ملکیوں نے آپ کو فنڈنگ کیا ہے, اگر آپ سیاست ان کے لیے کر رہے ہیں جو آپ کے لانگ مارچ میں انہوں نے اعلان کیا کہ ہر ہندوستانی $10 اس کے فنڈ میں جمع کر دے, تو پھر تو آپ ملک میں سیاسی استحکام نہیں لا سکتے ہیں. آپ کو یاد نہیں ہے کہ یہ جب حکومت تحریک انصاف کا بنا تو اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب نے اور چیئرمین بلاول بھٹو صاحب اور زرداری صاحب نے حکومت کو دعوت دیا کہ آپ کے اپنا انتقام سارے سب کچھ اپنی جگہ پہ, لیکن آئندہ دنوں کے لیے اس ملک کو معیشت کا بہت بڑا مسئلہ ہوگا. ہم آپ کے ساتھ ایک معیشت پہ ایگریمنٹ کرنے کے لیے تیار ہے, ایک میثاق کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن جو حکومت میں تھا وہ ہمارے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھا. کشمیر کے مسئلے پہ ہمارے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھا, کووڈ پہ ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا. اور وجہ کیا تھا؟ چلیں چٹان صاحب ذرا وقت بچا لوں ایک سوال تینوں مہمانوں کے لیے. اور اگر ملک میں سیاسی استحکام آ جاتا تو ان سے وہ لوگ ناراض ہو جاتے جنہوں نے اس کو فنڈنگ کیا ہے. تو اگر وہ ایک پارٹی کا حکومت ہو, اگر اس طریقے سے چلے یا 10 پارٹیوں کا حکومت ہو, وہ ملک میں ایک سوال ایک کامن سوال پوچھنا چاہتا ہوں. ارباب صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں میں کہ آپ کا جو آپ کی جو پلاننگ تھی وہ یہ تھی کہ سیاسی پلاننگ کے دونوں اسمبلی آپ تحلیل کریں گے تو وفاقی حکومت پر بہت پریشر پڑے گا, تو وہ الٹیمیٹلی مجبور ہو جائے گی قومی اسمبلی تحلیل کرنے میں اور ملک میں جلد انتخابات ہو جائیں گے. آپ کو یہ ٹارگٹ میٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ارباب صاحب؟ دیکھیں, ایک بات تو یہ ہے کہ 2 اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں, پنجاب کی بھی اور آپ کی خیبر پختونخوا کی بھی. 35 جو ہیں آپ کے قومی اسمبلی کے سیٹوں پہ بائی الیکشن ہوگا, اور اس قسم کی جو حالات ہیں, اور اگر آپ معیشت کو دیکھ لیں, آپ بہت ساری اس طرح کی سیکیورٹی کی ایشوز کو دیکھ لیں, سینس نہیں بنتا کہ اسی طرح یہ جو ہے سسکیاں لیتے ہوئے یہ حکومتیں چلیں. آئیڈیل یہ ہے کہ قوم میں ابھی عمران خان صاحب کی جو میٹنگ ہوئی آپ لوگوں سے, یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے, تو انہوں نے ہدایت کی کہ پنجاب اور کے پی میں الیکشن کی تیاریاں کریں, یعنی کہ آپ کی جماعت بھی دونوں صوبوں میں الیکشن کی تیاریوں پہ زیادہ زور ہے, یعنی آپ کو بھی یقین نہیں ہے قومی اسمبلی تحلیل ہوگی آپ کے اس فیصلے کے بعد. اب اس کا بھی میں لیٹ می ریسپونڈ ٹو دس اینڈ پلیز ڈونٹ انٹرپٹ می. یہ تیسرے دفعہ ہو گیا. ایشو یہ ہے کہ یہ الیکشنز جو بائی الیکشنز یا یہ جو دو صوبوں میں الیکشنز ہیں اس کی تیاری ہم کریں گے, بیکاز یہ تیاری صرف اس کے لیے نہیں ہے, یہ آگے جو جنرل الیکشن ہے اس کے لیے بھی ہماری تیاری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہماری اسٹریٹجی ہے وہ اسی طرح چلتی رہے گی کہ ہم چاہتے ہیں کہ جلد از جلد اس ملک میں جنرل الیکشن ہو. امپورٹنٹ بات اس میں اب کیا ہے, امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ ہم کل کو ہم عدالت بھی جا سکتے ہیں کہ جی آپ یہ آپ
35 جو وہ ہوئے ہیں یہ کس اصول کے تحت ہوئے ہیں؟ بیکاز استعفے تو سب نے ایک ساتھ دیے ہیں، یا تو سارے کے سارے ایکسیپٹ کیے جائیں یا کوئی بھی ایکسیپٹ نہ کیا جائے. اور جس طرح لاسٹ ٹائم اسد کیسر صاحب اور ام ڈوگر صاحب کی قیادت میں ہمارے ایم این اے اسپیکر صاحب سے ملے تھے تو وہاں پہ انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ جی میں ایک بندے کو مل کے تسلی کروں گا، تب کہوں گا آخری انڈرسٹینڈنگ اور آخری اسٹیٹمنٹ اس کی ہے، اور جو ہماری پٹیشن پڑی ہے اس میں بھی وہ ہے. سو دیٹ وہ راستہ بھی کھلا ہوا ہے. تو یا تو ان کو سارے کے سارے ایکسیپٹ کرنے پڑیں گے یا جو ہے نا کوئی بھی نہیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. اختیار ولی صاحب سیم کوسچن. آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ مطلب اگر سارا الیکشن ایک ساتھ ہو، یہ آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ میرا سوال یہ تھا کہ انہوں نے 2 اسمبلیاں تحلیل کر دی اور ان کا مقصد تھا کہ وفاق میں بھی انتخابات ہو جائیں. وفاق میں بھی ہو جائیں گے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف یہ ٹارگٹ میٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ آؤٹ آف کوسچن سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اچھا، یہ عمران خان کا خیال تھا کہ شاید اس طرح ہو جائے اور اس کی خواہش تھی کہ اس طرح ہونا چاہیے، لیکن اس طرح ہو نہیں سکتا. بلوچستان، سندھ، پنجاب، کے پی، وہاں کے لوگ تو ابھی سیلاب سے نہیں سنبھلے. ملک کی اکانومی کے حالات کیا ہیں وہ اتنے خراب ہیں، پورا ملک الیکشن کا متحمل نہیں ہو سکتا. آپ کو بھی بارہا یہ سمجھایا گیا کہ آپ تھوڑا سا حوصلہ رکھیں اور سیاست دان بنیں تاکہ جو الیکشن ہے یہ ارلی نہ آئے. لیکن انہوں نے اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کیا. اور میں ان کو یہ کلیئر کٹ بتا دوں کہ آپ نے یہ بھی ہمیں پتہ لگ گیا ہے کہ ان کو پنجاب اسمبلی توڑنے کا دکھ تھا اور اس دکھ کو سنبھالنے کے لیے انہوں نے خیبر پختونخوا کی اسمبلی توڑ دی ہے. یہ اب توڑ کے پچھتا رہے ہیں. چلیں عقل آ گئی ہے، لیکن اس کی وجہ سے وفاق کا الیکشن نہیں ہونے والا. چٹان صاحب، اینی پاسبلٹی کہ تحریک انصاف کا یہ ٹارگٹ پورا ہو جائے اور آپ کیا اس سال کے آخر میں عام انتخابات ہوتے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیے جی، انتخابات ہوں گے اپنے ٹائم پہ. ہم تو اپنے ٹائم پہ انتخابات دیکھ رہے ہیں اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ٹائم پہ ہو، اس سے آگے بھی نہیں ہو. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ انتخابات پہلے بھی نہیں ہو تو ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ انتخابات لیٹ بھی نہیں ہو، اپنے ٹائم پہ انتخابات ہو. اور جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے تو اس کو تو زرداری صاحب نے اپنی پہلی سپیچ میں بتایا تھا کہ ہم آپ کو نہیں گرائیں گے، آپ سہاروں پہ کڑے ہیں، آپ بیساکھیوں پہ کڑے ہیں. جب بیساکھیاں ہٹ جائیں گے آپ خود بخود گریں گے. اور آپ نے دیکھ لیا ہم نے نہیں گرایا. پنجاب میں بھی خود بخود گر گئی اور کے پی کے میں یہ خود بخود گر گئی، کیونکہ یہ سہارے کے بغیر ملک کو نہیں چلا سکتے. اختیار ولی کو پتہ ہے اور یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس لوگوں کو تنخواہ دینے کی کچھ نہیں ہے. 2013 میں اس ملک پہ قرضہ تھا 35 ارب، اب 1000 سے اوپر کا ہو گیا ہے. ایک ایسا صوبہ جو قدرتی مالا مال سے قدرتی وسائل سے مالا مال صوبہ ہے، جہاں پہ گیس ہے، جہاں پہ کول ہے، جہاں پہ پانی ہے، جہاں پہ دریا ہے، جہاں پہ ہائیڈل پاور ہے. ایک اس طرح کا سیاحت ہے. اس طرح کی صوبے کو انہوں نے بیکاری بنا دیا ہے. یہ آگے پنجاب چلا، اس پر ایک اور پروگرام رکھیں گے کہ صوبے کے وسائل کو استعمال کیسے کیا. جی ٹائم از آلموسٹ اپ. ایک ہی جملے میں بولوں گا، عمران خان کی دکان بند ہو چکی ہے، ہیلی کاپٹر چھن چکا ہے. آج ہم نے اس کے وزیر اعلیٰ سے ہیلی کاپٹر کی چابی لے لی ہے. خزانے کی کنجی اب ان کے ہاتھ میں نہیں رہی. البتہ یہ الگ بات ہے کہ خزانہ خالی ہو چکا. خیبر پختونخوا کو بیس بنا کر پورے ملک میں شرارت کی سیاست پھیلائی جا رہی تھی، وہ دکان ان کی اب ختم. تھینک یو ویری مچ. اختیار ولی صاحب، اخندزادہ چٹان صاحب، شیر علی ارباب ساتھ موجود تھے. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اجازت دیجیے. خدا حافظ.